دل کو سخت کون سی چیز کرتی ہے؟ گندگی دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ کیا کروں، ہر جگہ ننگی تصویریں گھوم رہی ہیں، یہ چیزیں سخت کر دیتی ہیں۔ گانا باجا یہ سننے سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائی سمجھ لینا اور یاد رکھنا کہ بے حیائی اور فحاشی کے تمام کام دل کو سخت کرتے ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں پر تنقید کرنے سے، طنز کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ کثرت گناہ سے بھی دل، امام شافعی سے کسی نے کہا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو فرمایا گناہ چھوڑ دے، علم اللہ کا نور ہے، گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اپنے دل کی طبیعت پر تھوڑا غور کریں، ذرا سمت غور کریں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے تو رستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے عرض کی حضور جیسے جیسے میرے گناہ بڑھ رہے ہیں نا، میرے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ میرا سکہ چل رہا ہے، میرا سکہ چل رہا ہے، دیکھو نا میری روز بروز میرے معاملات میں پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا حضور میری غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن میرے پاس مال بڑھتا جا رہا ہے، دولت دن بدن زیادہ ہے۔ تو حضرت جی ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں کہ میرے رب کا میرے بارے میں ارادہ کیا ہے، ارادہ قدرت کیا ہے کہ میرے ایک طرف عیب بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی مالک تیرا بندہ سوال پوچھتا ہے کہ گناہ میرے روز بروز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ جو میں نے اس سے صبح کی دعا کی لذت لے لی ہے تو وہ میری سزا ہی ہے، جب تہجد کے نفل چھوڑ گیا تو یہ سزا ہی ہے، یہ جو اب وہ مسجد کی حاضری نہیں دیتا تو یہ سزا ہی ہے۔ آپ یقین کریں بھائی، جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو بہن کا پتہ لینے جاتے ہیں، جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو وہ گھنٹہ گھنٹہ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا دکھ، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رو پڑتے ہیں، لیکن پھر سیانے ہو جاتے ہیں، پھر مالدار ہو جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی فنکار ہو جاتے ہیں، پھر اداکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، پھر دل کی سختی بڑھ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو شعور والے نہیں، یہ تھوڑی محنت کرتے تو یہ بھی آگے نکل جاتے۔ پھر لوگوں کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر روحانیت ختم ہوتی ہے، دل کا ذوق تباہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں لوگوں کے دل سخت ہیں، لوگ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگ ذرا سا کسی سے گاڑی کی بریک تیز ہو گئی تو شیشہ نیچے کر کے یوں بولتے ہیں کہ جیسے یہ کھائیں گے، مار ڈالیں۔ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں روز بروز نفرتیں جنم لے رہی، طبیعتیں سخت ہو گئی۔ بچے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ بچوں کے حق میں، جو بڑے قربت کے رشتے تھے وہاں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ ہمارے اندر کے روگ بڑے واضح ہو کر سامنے نظر آنے لگے ہیں۔ وہ لوگ جو کوئی کسی اچھے خوشگلو نعت خواں سے کوئی شعر سنتے تھے تو رو پڑتے تھے، اب وہاں بھی مزہ بدل گیا ہے، اب آنسو نہیں آتے، اب لفظ واہ واہ، اب تو سبحان اللہ بھی تھوڑی تھوڑی ختم ہو گئی۔ اب تو ہمارا رویہ جو ہے وہ اس قدر عجیب و غریب آیا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مذہبی ماحول ہے کہ یہاں کوئی طبلہ سرنگی کا مزاج چل رہا ہے۔ خدا را اپنی روحانیت کو، اپنے تقوی کو، اپنے دل کے مزاج کو، پتہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اس دل سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ اندر کی کیفیت کیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو لوگ بہت سارے مفتیوں سے فتویٰ لینے جاتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر گنجائش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ناجائز کی طرف، کوئی انشورنس کے نام پہ، کوئی بینک میں پیسے رکھ کے کسی اور نام سے، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کسی دھبے سے، کوئی کسی دھبے سے اپنے دل کو سیاہ کرتے۔ لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو طبیعت سیاہ ہو جاتی،
پھر بڑی بڑی چیزیں اثر نہیں کرتی. اللہ کے بندے اپنا درد بچا کے رکھتے تھے. وہ کوشش کرتے تھے کہ کیفیات ان کی جو ہیں وہ ٹھیک رہیں. وہ غور کرتے تھے کہ روحانیت میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی, کہ اندر کا ماحول تو نہیں خراب ہو گیا. وہ غور کرتے تھے.